السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں اور پردہ نشین رحم دل اسلامی مائیں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو معبود برحق ہے، جو حی لا یموت ہے، جو علیم خبیر اور سمیع بصیر ہے۔ بادہ لاکھوں کروڑوں اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جسے اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب فرمایا۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے 18ویں پارہ سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیتوں کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کامیاب ہونے کی کچھ نشانیاں اور صفات بیان فرمائی ہیں، چنانچہ سورۃ المومنون کی ابتدا اور شروعات اللہ رب العالمین اس طریقے سے کرتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کامیاب وہ مومن ہو گئے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ لغوے سے بچتے ہیں، بیکار کی چیزوں کے اندر نہیں پڑتے ہیں، نہ بیکار کے کام کرتے ہیں، نہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو، بات وہ کرتے ہیں جس سے دنیا کے رہنے والوں کو بھی فائدہ ہو اور آخرت میں خود اس انسان کا بھی فائدہ ہو، اور وہ مومن کامیاب ہو گیا، وہ مسلمان کامیاب ہو گیا کہ جب اس کے پاس مال و دولت آ گئی تو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور وہ مومن اور وہ مسلمان کامیاب ہو گیا کہ جو مومن اور جو مسلمان اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس شرمگاہ کو صرف اور صرف اپنے بیوی اور اپنے ملکیت کے لونڈی سے ہی استعمال کرتے ہیں۔ جو انسان اپنے بیوی اور اپنے ملکیت کے لونڈی سے اپنے شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، یہ گناہگار نہیں ہے، یہ سرکش اور نافرمان نہیں ہے، لیکن جو اس کے علاوہ کہیں اور اپنے شرمگاہ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان خسارہ پانے والا ہے، یہ انسان باغی ہے، یہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اور وہ مسلمان، وہ مومن کامیاب ہو گیا جو مومن امانت دار ہیں اور جو مومن وفا پرست ہیں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں، اور جو مومن اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گیا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہی لوگ وارث ہیں، یہ لوگ جنت الفردوس کے اندر داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 صفات بیان فرمائی ہیں مومنوں کی۔ پہلی صفت بیان فرمائی نماز کی، اور آخری صفت بھی نماز کی۔ یہ پہلی اور آخری صفت نماز کی اس لیے بیان فرمائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اگر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھے گا، تو سمجھ لیجئے کہ باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام کے تمام کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی نماز کو دل لگا کر کے پڑھتے ہیں، اور آخری میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی محافظت کرتے ہیں، صرف نماز کو للہیت کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس نماز کی محافظت کرنا ہے، یعنی اس نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ مطلب ہے محافظت کا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5ویں پارہ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم جہاد میں جاؤ اس وقت بھی تم لوگ نماز کو نہ چھوڑنا، اور نماز اس وقت تم کیسے پڑھو گے اس کا طریقہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ 2 جماعت بن جاؤ، ایک جماعت دشمنوں سے لڑتے رہے، ایک جماعت آ کر کے نماز پڑھ لے، پھر یہ جماعت جائے اور پھر اس کے بعد پہلی جماعت جو نماز نہیں پڑھی واپس آ کر نماز پڑھے، اور جو نماز پڑھ چکے وہ جا کر کے لڑائی کرے۔ یہ طریقہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پھر اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تو پھر تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ جو انسان نماز کو نماز سمجھ کر کے پڑھتا ہے اس کے اندر سے بے حیائی اور برائی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یقین جانو کہ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نماز قائم کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہم دل کے اندر کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، تو پھر ظاہری طور پر اگر ہم کریں تو اس کو اللہ رب العالمین کیسے نہ جانتے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے اگر روکتی ہے تو ہم اور آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کہاں بے حیائی اور برائی سے رکے ہوئے ہیں؟ ہم اگر بے حیائی اور برائی سے نہیں رک رہے ہیں تو اس میں غلطی ہماری ہے، ہماری نماز کے اندر کوتاہی ہے، ہماری نماز کے اندر خامی ہے۔ اگر ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو یقین جانیے ہر قسم کی بے حیائی اور برائی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے، پھر نماز پڑھنے والا کبھی چوری کرے گا؟ اس کے دل کے اندر یہ بات کھٹکے گی کہ اگر میں چوری کروں تو لوگ کہیں گے کیسا نمازی ہے، چوری کرتا ہے۔ اس طریقے سے ظاہری بہت ساری برائیوں سے ہم خود بخود رک جاتے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی ہم جب قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہونی چاہیے کہ ہم اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس خانہ کعبہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کے اوپر حج فرض قرار دیا ہے کہ جب تمہارے پاس مال و دولت ہو جائے اور تم خانہ کعبہ تک جا سکتے ہو تو تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ یہ احساس نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دل کے اندر آ رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، سلام پھیرنے تک ہم ہر قسم کے حلال چیز سے باز آ جاتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے اور اس چیز کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ تربیت دے رہا ہے نماز کے ذریعے سے، اے انسان تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک تم ہر چیز سے باز آ گئے، حلال چیزوں سے بھی باز آ گئے۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب تمہیں حکم دیا جائے گا کہ تم فلاں وقت سے فلاں وقت تک کھانے پینے سے باز رہو اور تم اپنے بیویوں سے مباشرت مت کرو، تو اس وقت بھی تمہیں ان چیزوں سے رکنا پڑے گا۔ اور نماز پڑھنے والا اس چیز کا اقرار کرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اے اللہ جس طریقے سے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک میں دوسرے حلال کام نہیں کیا، جو چیز نماز میں بنا ہے انشاءاللہ ایسے ہی جب روزہ کا حکم آئے گا اس وقت میں روزہ بھی رکھوں گا، ویسے ہی کہ میں صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے باز آ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین نے حلال چیز سے منع کر دیا اور ہم حلال چیز سے باز آ گئے، حلال چیز سے رک گئے، تو جن برے کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان برے کاموں سے تو رکنا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ ان برے کام سے تو اور زیادہ رکنا ہے۔ جب حلال کام سے رک رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، پھر جو حرام کام ہے، جو برے کام ہے، جو منکرات ہے، جو بے حیائی کے، اس سے کیسے نہ رکے؟ ضرور بھی ضرور رکے گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان قیام کی حالت میں اللہ رب العالمین کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، اور تشہد میں رہتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، گویا وہ کھڑے کی حالت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہا ہے، جھکا پھر بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، سجدے میں گیا
سجدے میں بھی یہی حال اور پھر تشہد میں بیٹھ رہا اس وقت بھی یہی حال۔ اللہ رب العالمین ٹریننگ دے رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کی حالت میں تم ہر حال میں کھڑے بھی، جھکے بھی، سجدے میں بھی، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہو، اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہو۔ نماز سے نکلنے کے بعد تم پھر شیطان کی تابعداری نہ کرنا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ یہ نماز ہمیں ٹریننگ دے رہی ہے کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، نماز کی حالت میں بھی اور نکلنے کے بعد بھی۔ تمہاری زندگی ایسے ہی کٹے گی، ایسے ہی گزرے گی، یا تو تم کہیں بیٹھے رہو گے، یا تو تم کہیں کھڑے رہو گے، یا تو تم کبھی لیٹ جاؤ گے۔ تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم کھڑے حالت میں بھی اور لیٹے لیٹے بھی ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرو۔